بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور سنہری زنجیر کا انصاف، ایک اسلامی سبق آموز طویل کہانی۔ حصہ اول۔ پہاڑوں کے درمیان ایک نبی کی عبادت۔ قدیم زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت پرسکون وادی میں پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم نبی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کے گرد سرسبز پہاڑ، بہتے چشمے اور پرندوں کی چہچہاٹ قدرت کے حسین مناظر کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف نبی بلکہ ایک بادشاہ بھی تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے زبور جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی تھی۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ، پرندے، درخت، جانور بھی ہم آواز ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت عدل رکھتے، ان کے عدل و انصاف پورے زمانے میں مشہور تھا۔ کوئی مظلوم یا ظالم جب ان کے درمیان میں آتا تو بغیر کسی بھی طرفداری کے فیصلہ سنایا جاتا۔ حصہ دوم۔ سنہری زنجیر کا زبور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک خاص نعمت عطا فرمائی، انہیں ایک سنہری زنجیر دیا جو آسمان سے نازل ہوا۔ ایک مخصوص جگہ آسمان و زمین کے درمیان لٹک گئی۔ یہ زنجیر عام زنجیر نہ تھا بلکہ عدل کی زنجیر کہلاتی تھی۔ اس کے متعلق روایت تھی کہ جو شخص سچا ہوتا تھا وہی اس زنجیر کو چھو سکتا تھا۔ اگر کوئی جھوٹ بولے یا کسی پر ظلم کرے تو یہ زنجیر اس کے ہاتھ سے غائب ہو جاتی تھی۔ یہ زنجیر حضرت داؤد علیہ السلام کے انصاف کی پہچان بن گئی۔ لوگ دور دور سے اپنے جھگڑے لے کر آتے اور اگر کسی کے فیصلے میں شک ہوتا تو وہ زنجیر کے ذریعے آزما لیے جاتے، سچائی خود بخود ظاہر ہو جاتی۔ حصہ سوم۔ گائے کا مقدمہ۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں ایک غریب کسان حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ ایک امیر تاجر بھی تھا۔ کسان نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، میری گائے جس سے میرا گزر بسر ہوتا ہے ایک دن غائب ہوگی۔ اگلی دن میں نے ڈھونڈا لیکن نہ ملی۔ چند دن بعد یہ گائے اس تاجر کے پاس نظر آئی۔ جب میں نے دعویٰ کیا تو اس نے کہا کہ اس نے کی اپنی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تاجر کی طرف دیکھا، وہ بولا، اے اللہ کے نبی، یہ کسان جھوٹ بول رہا ہے، یہ گائے میں نے بازار سے خریدی ہے، میرے پاس گواہ بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو سنہری زنجیر کے پاس بھیجا اور فرمایا، تم دونوں اس زنجیر کو چھو لو، جو سچا ہوگا وہ زنجیر کو محسوس کرے گا۔ پہلے تاجر نے زنجیر کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کے قریب آیا تو زنجیر اوپر کی طرف پھٹ گیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ پھر کسان نے ہاتھ بڑھایا تو زنجیر کو چھو لیا، اس کے ہاتھ میں وہ لپٹ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ تاجر کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی گائے کسان کو واپس کر دی اور تاجر کو جھوٹ بولنے پر سخت تنقید کی۔ حصہ چہارم۔ انصاف کا چرچا۔ اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ وہ دور نہ تھا جب بادشاہوں، سرداروں اور عام لوگوں کے درمیان یہ کہاوت مشہور ہو جاتی، اگر انصاف چاہیے تو داؤد علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص علم بھی عطا کیا تھا۔ آپ لوہے کو نرم کر کے ہتھیار بناتے، لیکن وہ ہتھیار صرف مظلوم کی مدد کے لیے استعمال ہوتے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ حصہ پنجم۔ سبق۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنہری زنجیر کا واقعہ ہمیں یہ سبق سناتا ہے کہ سچ کبھی نہیں چھپتا۔ ظالم کرنے والا کبھی طاقتور بھی ہو تو اللہ کے انصاف سے نہیں بچ سکتا۔ اگر نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتے ہیں۔ نبیوں کی زندگی میں عدل و انصاف، دیانت اور اللہ سے تعلق کا بہترین سبق دیتی ہے۔ اختتام۔ آج جب بھی دنیا میں انصاف کی تلاش کرو تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ایمانداری، خدا ترسی اور رحم دل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہر شخص اپنی زندگی میں سچائی کو اپنا لے اور عمل کر لے تو دنیا جنت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری کہانی کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی اچھی اچھی کہانی سننے کو ملے۔ اللہ حافظ۔